السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں آنے والے بابرکت مہینے کے بارے میں۔ رمضان جو کہ خوشیوں کا مہینہ ہے، جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے اور قریب ہونے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن، جس میں اتنی بڑی سیلیبریشن کروائی گئی ہے اس قرآن کے نزول کے لیے، اور انسانوں کو روزے رکھوائے گئے ہیں، اور انسانوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم لوگوں کی بھوک کا خیال کریں، ہم زیادہ صبر سیکھ سکیں، ہم زیادہ شکر سیکھ سکیں، ہم زیادہ رحمت کے معاملات سیکھ سکیں۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے میں ایک دفعہ پھر رمضان پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ یہ ہماری خوش نصیبی کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، ایک دفعہ پھر وقت دینے کے لیے۔ بہت خوبصورت نشستیں ہیں جو ہم پچھلے ایپیسوڈز میں کرتے رہے ہیں، اور آپ نے رمضان کے بہت سارے ایسے اینگلز جو ہماری ذاتی تیاری کے لیے بہت ضروری ہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر آپ نے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ مختلف سیگمنٹس کے لوگ، بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے جابین، بینگ اے بزنس مین، اور ایک آدمی کے طور پر، ایک عورت کے طور پر، ایک ماں کے طور پر کس طرح سے ہم اپنا رمضان کو زیادہ پروڈکٹیو گزار سکتے ہیں۔ استاذہ، آج بھی ہم مرحبا رمضان، کیونکہ بالکل رمضان اب قریب ہے، اور یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو واقعی ویسے ویلکم کر سکیں کہ جیسے کہ اس کو ویلکم کرنے کا حق ہے۔ استاذہ، رمضان شکر کا مہینہ ہے۔ شکر اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ انسان کیسے شکر سیکھ سکتا ہے؟ شکر نعمتوں پر ادا کیا جاتا ہے، لیکن نعمتوں کی قدر نہ ہو، انسان کو ریئلائزیشن نہ ہو، تو شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسے اچھا فائزہ، بھی آپ بات کر رہی تھیں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے؟ تو اس میں ہم سے جہاں تقوی مطلوب ہے، صبر مطلوب ہے، وہیں پہ شکر بھی مطلوب ہے۔ بالکل۔ اور اب دیکھیں، عجیب بات ہے انسان کی بھی کہ انسان کو ریئلائزیشن بھی عجیب طریقے سے کروائی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون حکیم ہے، بالکل۔ کون دانا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ انسان جب کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس کوئی نعمت تھی۔ تو رمضان میں چونکہ انسان مخصوص اوقات میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، ان نعمتوں سے رکتا ہے، تو اسے ریئلائز ہوتا ہے ایک دن میں کتنی نعمتیں استعمال کر جاتا ہوں۔ بالکل۔ جب یہ وقفہ آتا ہے اور اس کے بعد آپ خود سوچیں، گرمی کا موسم ہو اور شدت کی پیاس ہو، اس وقت جب ٹھنڈا پانی انسان کو پینے کو ملتا ہے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور یقین کریں کہ میں نے ایسے لوگوں کو شکر ادا کرتے دیکھا ہے جنہوں نے کبھی یعنی زندگی میں شکر کی ضرورت نہیں فیل کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سکھانے کا طریقہ کار کتنا مختلف ہے، اور لیکن اس اینگل سے انسان اس کو سوچے بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ شکر کو ہم پڑھتے ہیں، شکر کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن رمضان میں شکر کو ہم برتتے ہیں۔ برت کر جیسے سیکھا جاتا ہے نا، یہ لرننگ ایکسپیرینشل لرننگ ہے۔ انسان اپنے تجربے سے جس وقت سیکھتا ہے تو وہ چیز یعنی انسان کو نفع دیتی، لیکن اگر وہ شکر کی ضرورت کو محسوس کرے اور شکر کی حقیقت کو سمجھ لے، پھر شکر ادا کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سر، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ انسان رمضان میں شکر کو سیکھتا ہے، یعنی پھر سکھانے کا ایک شاندار موقع ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی، اپنی فیملیز کے لیے بھی، اپنی جہاں پر ہم سروائیو کرتے ہیں، جس کمیونٹی میں کوئی ورک پلیس ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی۔ اس کو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اور آپ کھل کے بتائیں کہ کس طرح ایک ماں کیسے اپنے بچے کو شکر سکھا سکتی ہے، ایک شوہر کیسے اپنی بیوی کو شکر سکھا سکتا ہے، ایک ورک پلیس پہ ہیڈ آف دی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسے اپنی ٹیم کو شکر سکھا سکتا ہے۔ یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ سم ٹائم بہت ساری چیزیں الفاظ کی شکل میں رہ جاتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی خاص طبقے کے لیے ہے کہ جی شکر کرنا ہے، یا رمضان کو سیلیبریٹ کرنا ہے، یا رمضان سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم بریک ڈاؤن کریں گے کہاں کہاں، کیسے کیسے، کون کون شکر سیکھ سکتا ہے؟
بڑا طویل سوال آپ نے کر لیا جی اور بڑا گہرا، جی ماشاء اللہ۔ اچھا ایسا ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کہی نا کہ یہ کسی خاص طبقے کے لیے گریٹیٹیوڈ، ہوں شکر، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے کیا چیز مطلوب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ حسن معاملہ کریں، جس وقت ہم دوسروں کو یعنی کسی بھی اعتبار سے نفع پہنچانے کی کوشش کریں، کہ کم از کم انہیں ریئلائز تو ہو ہوں کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی نیکی، کو خیر، کو بھلائی کا معاملہ کیا۔ استاد یہ بہت ناپید ہو گیا، آپ نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اس کو اپنا حق بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بچے والدین کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نیکیاں کرنا ہم پہ یہ جو سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ان کا فرض ہے، وہ اپنے یعنی لیے یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ یعنی ہماری ذات کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ اپنے نفع کے وہ لیے اپنے کر رہا نفع کے ہے لیے یا کر اپنا فرض ادا کرنے جی کے لیے کر رہا ہے۔ جی یہ ایسے ہی بچے کی سوچ ہو سکتی ہے جس بچے کے والدین نے شکر نہ سیکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہتی جنہوں نے سکھایا نہ ہو، جنہوں نے سیکھا نہ ہو، جنہوں نے خود نہیں سیکھا، جنہوں نے اس کی ضرورت فیل نہیں کی، جو یہ نہیں جانتے شکر گزاری کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا یہ صرف ہمارے دین کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں دیکھیے لوگ گریٹیٹیوڈ کے لیے کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، میرے خیال میں بہت زیادہ کرتے بہت ہیں، زیادہ، بہت زیادہ اور کرتے اس ہیں، کے لیے دوسرے اسپیشل ریلیجن میں بہت کرتے جی، ہیں۔ اور انٹرنیشنل ڈیز اس کے لیے منائے جاتے جی ہیں بالکل تاکہ انسان جو ہے وہ شکر گزار بنے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اوور آل انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان نعمتوں پر، بلیسنگز پر شکر گزار۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کسی کو گفٹ دیتی ہیں یا کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے، ایسا فرد ایسی چیز گفٹ دیتا ہے جس کی آپ کو سب سے زیادہ طلب ہو، بالکل اور وہ کوئی ایسی چیز دے تو اس وقت یعنی آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے اس کو کیسے معلوم ہوا، اور پھر آپ کا دل اس کی شکر گزاری کے احساس سے بھر جاتا ہے، اس کے لیے محبت اور پیار اور اس کے لیے فیلنگز کتنی بدل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ صورتحال لیکن کس یہ قسم بھی کی ہے۔ صرف تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو اپنے اوپر احسان اور دوسرے کی نیکی کو محسوس کریں، نیکی کو محسوس کریں، کیونکہ نیکی کو روٹین میں یہ محسوس ہوتا ہے۔ کرنا جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ہو گیا، کہ کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ میرا حق ہے، میرے لیے کر رہا ہے تو کون سا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت زیادہ ایک جو ہے نا ظلم کا رویہ ہے کہ انسان محسوس نہیں کرتے کہ کسی نے میری خاطر کیا کچھ سہا، کیا کچھ کیا ہے۔ تو جب انسان فیل کرتا ہے نا اس کو اور اس کو محسوس کرتا ہے، تب وہ شکر گزار ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے، دوسرے انسان کے لیے بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ مجھے یہ لگتا ہے شکر گزاری کی روٹ میں ہے یہ بات کہ انسان شکر گزاری سیکھتا کہاں سے ہے۔ جو انسانوں کے لیے شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان باہمی تعلقات سے شکر گزاری سیکھتا ہے۔ صحیح۔ تو باہمی تعلق میں جو فرد ناشکرہ ہے، کفران نعمت کرتا ہے۔ اب دیکھیں ناشکرے پن کو کیا کہتے ہیں؟ کفران نعمت۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کو۔ تو کفران نعمت کا مطلب ہے جس نے نعمت کو چھپا لیا، ملی ہے لیکن اس نے اعتراف نہیں کیا، اس نے اس بات کا یقین نہیں کیا۔ اس کا دوسرے بندے کا رویہ کیا ہو، اگر آپ ایک طرف یہ ایٹیٹیوڈ سکھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو دوسری طرف جب کوئی بہت زیادہ تھینک فل ہو جاتا ہے تو پہلے جو شخص ہے اس کے اندر بھی تو بہت زیادہ کچھ اور چیز بھرنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ساری نیکیاں میں ہی کر رہا ہوں، اور یہ بھی تو ایک رویہ ہے نا کہ اگر بہت زیادہ تھینک فلنس بھی آ جائے، اگر دوسری طرف سے مل رہی ہو تو انسان جو نیکی کرنے والا ہے وہ کبھی کبھی اپنی نیکی پہ بھی اترانے لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو شکر گزاری کے لیے جو طریقہ کار سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہو۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو، تو نیچرلی دوسرے فرد کے دل میں بھی وہ چیز نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں جو نعمت بھی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پہلے تو اس کی ریئلائزیشن ضروری ہے۔ اچھا مجھے یہ پرسنل ایکسپیرینس سے بھی اور بہت سارے لوگوں کے تجربات سے بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جو افراد
کسی بھی نعمت کے ملنے پر کسی انسان کے شکر گزار ہوں، یہ تو ایک بات ہے، اور اگر وہ یہ پہچان جائیں کہ میرے رب نے اس کے توسط سے مجھے یہ چیز پہنچائی ہے، اور جو دینے والا ہے اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دی ہی اس کے لیے تھی، تو دونوں کی ذہنیت صحیح رخ اختیار کر لیتی، اور دونوں ہی یعنی اس جو خرابی ہے اس سے بچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ نے جو پہلا سوال کیا وہ چونکہ بہت وسعت رکھتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اسی کی طرف آگے چلیں کہ ایک ماں کیسے شکر گزاری سکھا سکتی ہے۔ بالکل ابتدا میں جب بچہ اپنے کسی کام کو کرنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، جس وقت ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، جس وقت اپنے بچے کو کھلائے پلائے، کچھ بھی کام کرے، اس وقت اگر وہ الحمدللہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے کہ بچہ اس وقت صرف زبان سے الحمدللہ کہنا سیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی خاص موقع ہے، اور اس موقع کے لیے ہمیں یہ ورڈز کہنے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب وہ سمجھدار ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں۔ وہ موقع ہوتا ہے کہ ماں بچے کو ایجوکیٹ کرے دینے والا کون ہے، اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی اتنی امپورٹنس ہے ایجوکیشن کی، اور ایک ماں کے ایجوکیٹڈ ہونے کی، اور ایک ماں کے اس سے کنیکٹ ہونے کی، وہ جو آگے جا کے بچہ نہ ماں باپ کا شکر گزار ہے نہ اللہ کا شکر گزار ہے، ایتھیزم کا شکار ہو رہا ہے، تو وہ تو بیسک، اگر اس طرح سے تربیت کی جائے تو وہ تو بیسک سے ہی ایشو ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھائیں۔ جی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کی تبدیلی کے لیے اور صالح انسانوں کی پرورش کے لیے سوسائٹی کی ماں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ماں کو ایجوکیٹ کر دیں، اچھا معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ نیپولین نے یوں ہی نہیں کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ یہ بات تو اپنی جگہ ٹرو ہے، لیکن صرف ماں کی ذمہ داری نہیں، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ ماں ہے جو باپ کا بھی احسان مند بناتی ہے بچے کو کہ باپ تمہارے لیے کیا محنت کرتا ہے اور کس طرح سے اپنے خون پسینے کی کمائی تمہیں کھلاتا ہے۔ اور جس طرح ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ نعمتوں کو چھپانا ہے، کہ جب آپ شکر گزاری نہیں سکھا رہے تو سب سے پہلے تو فیملی ہی وہ یونٹ ہے جو آپ کے حق میں، آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے دادا دادی ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کے چچا پھپھو خالہ ماموں، کوئی اتفاق ہوتا ہے، کوئی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی کوئی جو سب محبتیں بھی بچے کو مل رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت مواقع کتنے ہیں، اور مواقع کتنے ہیں، اور ہر ایک دے رہا ہے، اور ہر موقع پہ آپ فیملی از دا سکھائیں۔ بگیسٹ انسٹیٹیوٹ جہاں سے آپ نے، یعنی ہم بچے کو بھیج دیتے ہیں، اس کا 3 سال کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اسکول جائے گا، اس کے بعد وہ یہ ساری چیزیں سیکھ کے آنا شروع کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی اسکول اسے اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتا۔ یہ بہت بڑا گیپ آ گیا۔ ہم رمضان تو ایک ایسا موقع ہے جہاں پر مائیں یہ چیزیں، یا باپ یا بہن بھائی، کوئی بھی گھر میں دادا دادی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ایجوکیٹ کر رہا ہو، کیونکہ ہمارے شکر الحمدللہ کہ ابھی بھی ایک فیملی سسٹم قائم ہے، اور جہاں پر بڑے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اس بات کی، یہ جو بات ہوئی ہے اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا ضروری ہے کہ فیملی ہی وہ یونٹ ہے جہاں سے انسان نے یہ بہت ساری چیزیں بالکل ابتدا سے سیکھنی ہے۔ دیکھیں، یہ خاندان ہی ہے کسی معاشرے کی کا بنیادی یونٹ، بنیادی اکائی ہے۔ خاندانوں سے مل کر ہی پورا معاشرہ وجود میں آتا ہے، الحمدللہ۔ تو خاندان میں اسے رواج دینا سب سے زیادہ ضروری۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو ریاکاری ہے ہر وقت الحمدللہ کہنا، تو اس ریاکاری کو ضرور اپنا لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نیکی فروغ پاتی۔ دوسری بات ہے کہ دل سے اس نعمت کا یقین کرنا، اور پھر اس کا اعتراف کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ مجھے لگتا ہے ہماری تہذیب کا بہت بڑا مسئلہ اعتراف نہ کرنا ہی ہو گیا ہے۔ جی، نہ غلطی کا اعتراف کرتے، نہ نعمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نہ توبہ ہوتی ہے اور نہ شکر ہوتا ہے۔ اعتراف کرنا انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اعتراف کرنے والا جب زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے،
پھر وہ عملی طور پر بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آپ کو کوئی گفٹ دے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں اب اسے کیا دے سکتی ہوں. تو اسی طرح سے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, آپ نے رسپانس میں کیا کرنا ہے. ریلی بچوں کو فقیر بنانا سکھایا جاتا ہے کہ محبتوں کی خیرات لیتے ہیں, ماں باپ سے مال کی خیرات لیتے ہیں. سکھایا جاتا ہے اور بچے کو ایکسپلائٹ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے میں نے صرف حق لینا ہے لینا ہے لینا ہے. یہ بات ٹرو ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ناشکرا پن نہیں آتا ہے. اور ناشکرا انسان جو ہے وہ یعنی یقین کریں کہ دنیا میں کسی قسم کی خیر کا باعث کبھی نہیں بنتا. ناشکرے پن کی وجہ سے وہ سوسائٹی کے لیے ایک پھوڑا بن کے رہ جاتا ہے, کیونکہ اس نے ہر جگہ پر ڈیمانڈ ہی کرنی ہے اور شکوائی کرنا ہے اور بے صبرے پن کا مظاہرہ کرنا ہے اور صرف اپنی ذات کی پرستش کرنی ہے. شکر گزار انسان خدا پرست ہوتا ہے. استاذ صاحب, پچھلے پوڈ کاسٹ میں جیسے آپ نے بہت زیادہ بات کی اور ہم نے یہ خواتین کے حوالے سے کہ خصوصی طور پہ ان کو یہ وقت دیا جائے کہ وہ اتنا زیادہ کھانے بنانے میں اور افطاریاں پریپیئر کرنے میں اور سحریاں پریپیئر کرنے میں اتنے بیزی نہ ہو جائیں. پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ اپنے دن کو, ٹھیک ہے رات آرام کے لیے ہے, لیکن یہی وہ راتیں ہیں کہ جس میں قرآن کے لیے قیام کیا جائے اور دن میں روزے رکھے جائیں, جس کا اتنا بڑا اجر بھی ہے. تو یعنی اگر آپ اپنا ڈے پلان کر رہے ہیں اور آپ کو یہ موقع بار بار مل رہے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ سحری میں بھی اکٹھے ہونا ہے, افطاریوں میں بھی اکٹھے ہونا ہے اور ویسے بھی آپس میں, تو یعنی یہ سب چیزوں کو آپ اپنے اسکیجول میں لائیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں ایجوکیٹ یعنی صرف ایک شکر سکھانا کو ٹارگٹ کر لیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رمضان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے. دیکھیں رمضان ہے ہی شکر گزاری کا مہینہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو قرآن ہے. تو قرآن کی نعمت پانے پر روزہ بھی ہے, قرآن کی نعمت پانے پر شکر گزاری کے لیے قیام اللیل بھی ہے, قرآن کی نعمت پانے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہیں, ذکر بھی ہے. اس نعمت کو پانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے وہ سب چیزیں دوسروں تک پہنچانا بھی ہے, جسے صدقہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے مال سے کریں, کھانے سے کریں, آپ اپنے لباس سے کوئی صدقہ کریں یا کسی بھی ٹائپ کی کوئی چیز. یہ میں ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ ہم بچپن میں رواج ہوا کرتا تھا کہ ہم بچوں کو جس طرح رواداری سکھانے کے لیے بھی اور ایک اپنے ہمسایوں کا حق سکھانے کے لیے, رشتہ داروں کا, تو مجھے یاد ہے کہ رمضان میں افطاری کے وقت سب سے یہ ہوتا تھا کہ آج کس کے گھر میں افطاری جائے گی, اور بچے جاتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ. یہ چیزیں بھی بالکل میرے خیال میں ختم ہو گئی ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ جیسے ود ان فیملی تو انسان کو موقع مل جاتا ہے, ارد گرد یہ کس طرح سے کچھ ایکٹیویٹیز کروا کے, یعنی صرف اپنے رشتہ داروں تک نہیں, اپنے ہمسائے محلے داروں تک, جہاں پر ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ اتنے ڈپرائیوڈ ہیں, گھروں میں نہیں ہیں, ایسے جگہیں ہیں کہ جہاں پر یتامہ کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہیں, آرفن ہاؤسز ہیں, یا ہمارے گورنمنٹ کے ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. کیا اپنے بچوں کو لے جانا نہیں چاہیے وہاں پر؟ بالکل ٹارگٹ کرنا چاہیے, کیونکہ رمضان از اے منتھ آف ٹریننگ. کہ آپ لے کے جائیں اور آپ محرومیوں کا احساس, ہمیں گھر میں رہتے ہوئے شاید وہ نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہو پاتا. بالکل آپ کی بات درست ہے. میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کہا تھا اعملوا آل داؤد شکرن, کہ اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک کام کرو. اب وہ نیکیاں ہیں نا, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت والا مہینہ دیا, آپ نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرو گے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اسے بانٹو. آپ کو قرآن کی نعمت ملی, آپ قرآن بانٹو. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا, کھانا دیا, آپ کھانا بانٹو. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, تو آپ لوگوں کی بیماریوں میں ان کے عیادت کرنے والے بنو, ان کی خدمت کرنے والے بنو. اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عافیت والی زندگی دی ہے, تو وہ لوگ جو عافیت میں نہیں ہیں ان لوگوں کے غم بانٹنے کی کوشش کرو. کتنا آسان ہے, آپ اپنے بچے کو شکر سکھانا چاہتے ہیں اور آپ نے کہا کہ جیسے غم خواری کرو, آپ بڑا آسان ہے رمضان میں اپنے رشتہ داروں کے پاس لے کے جانا, جہاں بیمار ہوتے ہیں, جہاں پر ہمارے ایسے بزرگ ہوتے ہیں, کہ بچوں کو وزٹ بھی کروا دیں. ہم کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں بن رہے ہوتے اس وقت پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انی صائمن, میں تو روزے سے ہوں. تو روزہ مجھے ایسا لگتا ہے ملاقاتوں کے لیے بھی ایک بڑا خوبصورت رمضان ٹائم ہوتا ہے, کہ جس میں آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں, اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں, اور بیماروں خاندان میں بھی اور غیر خاندان میں بھی عیادت بھی کریں,
ملاقاتیں بھی کریں، اور انسان کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اور زیادہ موقع ملتا ہے. شکرانے کے طور پر جو نیک اعمال کرنے ان میں صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے. بہت بڑا عمل ہے. تو صلہ رحمی کے لیے آپ ملاقاتیں کریں، صلہ رحمی کے لیے آپ کھانے تقسیم کریں، کھانے کھلائیں، دعوتوں کا اہتمام کریں. صلہ رحمی کے لیے دوسروں کی مشکلات میں ان کے کام آئیں، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوں. تو یہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ صرف اسے اپنے خاندان تک نہ رکھ لیں، جی، ایک بڑے اسلامی خاندان تک ضرور لے کے جائیں. شکرانے کے طور پر آپ اپنی صحت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں تو کسی وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی ہاسپٹل میں جا کے یعنی آپ افطار کا اہتمام کر سکتے ہیں، کسی یعنی غریب بستی میں جا کے افطار کر سکتے ہیں. کبھی ایسی جگہ پر جا کر افطار کر کے دیکھیں. ریلی جو شکر گزاری اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں ہزاروں نعمتیں کھانے کے باوجود اور اعتراف کرنے کے باوجود نصیب نہیں ہوتی. کیونکہ انسان کو دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقتی طور پر کھانے پینے سے روکا، لیکن ہم ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو مستقل ہی ان چیزوں سے محروم کر دیے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپرائیوڈ نہیں رکھا. تو یہ شکر گزاری جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اس نعمت کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے. اور آگے بڑھ کے ان مواقع سے، میں نے پہلے بھی یہی بات کہی، ایکسپیرینشل لرننگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو پھر تجربات کروانے چاہیے. تو یہ ایمانی تجربات ہیں اور شکر گزاری کے تجربات ہیں جو گھر بیٹھے نہیں ہو سکتے. اور رمضان آنے سے پہلے جب ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کر رہے ہیں تو شکر گزاری سکھانے کے لیے آج آپ نے بہت ہی یوزفل ہمیں ٹپس دی ہیں. شکر انسان کو دیتا کیا ہے؟ مطلب اتنی شکر گزاری کیوں سیکھیں؟ ہمارے تو سوسائٹی میں ایک اور چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ من کرنے والے بن جاتے ہیں. آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ مطلب روب ڈالنا سکھایا جاتا ہے اور ایٹیچیوڈ سکھایا جاتا ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ اور گریٹیچیوڈ، ہم تو کہتے ہیں گریٹیچیوڈ سکھائے ہیں، تو اب سوسائٹی کہتی ہے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اصل میں گریٹیچیوڈ رحمان کا مطالبہ ہے اور ایٹیچیوڈ شیطان کا مطالبہ ہے. سلیکشن تو آپ کی ہے، آپ اس میں سے جو راستہ انتخاب کرنا چاہیں. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو ناشکر بن جاؤ. یعنی اگر آپ شکر ادا نہیں کر رہے تو پھر آپ کو ناشکر تو بن رہے. سر بہت ہی خوبصورتی سے الحمدللہ آپ نے، اور میں آپ کی یہ کتاب رمضان شہر القرآن کا بھی مطالعہ کر رہی تھی اور مجھے یہ بہت فائدہ دیتی ہے پورا سال ہی، لیکن خصوصی طور پہ جب رمضان آتا ہے تو میں ان دو کتابوں سے بہت زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کرتی ہوں، جو رمضان شہر القرآن اور روزہ اور رمضان کے موضوع پر آپ نے لکھی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں بھی بہت فائدہ دے رہی ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم بائی پارٹ سیکھ رہے ہیں کہ اچھا شکر کیسے سیکھنا ہے. اگلی دفعہ ہم آپ سے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم صبر کے بارے میں سیکھ سکیں، کیا کیا موقع انسان کو رمضان میں ملتے ہیں جس میں وہ صبر کر سکتا ہے. لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم اپنے پلان میں شامل کر سکتے ہیں ایک ایک ٹاپک کو. میں اس میں بھی دیکھ رہی تھی کہ رمضان شکر کا مہینہ، اور آپ نے بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے تھرو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس کس موقع پہ آپ شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے ان تمام جہود کو بھی جو آپ امت کو اور ہمیں سکھانے کے لیے اور امت کے بچوں کو سکھانے کے لیے اور اگلی نسلوں کو سکھانے کے لیے، اور آپ کا جو ایک ویژن ہے، مشن ہے کہ ماں کو اگر آپ تعلیم یافتہ کر دیں گے اور اگر ماں ایک ایجوکیٹ ہو جائے اور اگر ماں ٹھیک ہو جائے گی تو خاندان اور خاندان سے پھر معاشرہ ٹھیک کرنے میں بہت آسانی ہوگی. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ وقت نکال کے ہم سب کو سکھا رہی ہوتی ہیں اور سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ ہم آنے والے وقت سے اور ڈیلی کی روٹین میں بھی کس طرح ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکریہ، جزاک اللہ خیر. رمضان نیکیوں کا موسم بہار، سرکس شیاطین جب جکڑ دیے جاتے ہیں، بہت موقع ہے ہمارے پاس اس وقت کو منتھ آف ٹریننگ بنانے کا. ہم ہر سال یہ سوچتے تو ہیں کہ یہ منتھ آف ٹریننگ ہے، اس میں ٹریننگ کر لیں، قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، شکر سیکھ لیں، صبر سیکھ لیں، اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں، صدقہ سیکھ لیں، خیرات سیکھ لیں، لوگوں کی بھوک میں ان کا احساس کرنا سیکھ لیں، لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھ لیں.
لیکن ہماری ذات کا حق سب سے پہلے ہے کہ ہم اپنے لیے یہ چیزیں لرن کریں. تو یہ منتھ آف جو ٹریننگ آنے والا ہے، بہت سارے ڈیلی پلانرز انسان کو مل جاتے ہیں، رمضان پلانرز مل جاتے ہیں. آپ اپنا پلانر خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس میں یہ سب باتیں پوائنٹ وائز لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے شکر کن 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 مواقع پہ ادا کرنا ہے، کس کس طرح سے ہم شکر سیکھ سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں. مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ رمضان پوڈ کاسٹ آپ کے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو بہت نفع دے رہا ہوگا، اور ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہو. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.